یزید کی تخت نشینی اور طلب بیت اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ سے مکہ ہجرت فرما کے اور مکہ سے کربلا معلیٰ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ یزید نے 60 ہجری تخت شام پر قدم رکھتے ہی اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کرنا شروع کر دیے، اور سب سے پہلے اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر ولید بن عتبہ اس کی طرف ایک خط روانہ کیا، جس کے اوپر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا ذکر تھا، اور ساتھ یہ بھی ذکر تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیعت کے متعلق اس مکتوب میں لکھا ہوا تھا۔ جب یہ قاصد خط لے کر مدینہ طیبہ پہنچا، اس نے یہ یزید کا خط گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو دیا، تو ولید بن عتبہ جو گورنر مدینہ تھا اس نے جب یزید کا خط پڑھا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر تھی اور ان 3 نفوس قدسیہ کی بیعت کا ذکر تھا، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو میری بیعت پر مجبور کرو، جب تک یہ میری بیعت نہ کر لیں ان کو ہرگز نہ چھوڑو، ان کے سامنے میرا خط پیش کرو اور ان میں سے جو میری بیعت کا انکار کرے اس کا سر قلم کر دو، اور سر قلم کرنے کے بعد اس خط کے ساتھ ہی ان کے سروں کو دمشق میں روانہ کر دو۔ عتبہ بھی اب ولید بن عتبہ جو ہے وہ فطرت صلح پسند بندہ تھا، وہ یہ خط پڑھ کے ڈر گیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ ان 3 نفوس قدسیہ کی بیعت کا معاملہ ہے تو وہ کبھی بھی یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ تو اس نے مروان ابن حکم جو سابقہ گورنر تھا مدینے کا اس کو بلایا اور اس سے مشورہ لیا کہ میں اس معاملے میں کیا کروں۔ مروان یہ بد باطن شخص تھا اور نہایت ہی اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھتا تھا، تو جب ولید بن عتبہ نے مروان کو بلا کر اس سے مشورہ لیا اور اس خط کے بارے میں بتایا تو مروان بن حکم نے یہ کہا کہ تم فوراً ان تینوں کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان کو یزید کی بیعت کے بارے میں کہو اور مجبور کرو، اگر مان جائے تو فابیا، اگر نہ مانے تو ان کے سر کو قلم کر لو۔ ولید بن عتبہ نے فوراً ایک قاصد بھیجا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ وہ قاصد مسجد نبوی میں پہنچا، اس نے جا کر حضرت امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ گورنر مدینہ کا پیغام پہنچایا۔ ان دونوں نے کہا کہ تم چلو اور ہم آتے ہیں۔ وہ قاصد واپس ہوا تو ان دونوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ اس وقت رات عشاء کی نماز کے بعد تو ولید بن عتبہ کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتا،
تو آج کیا وجہ ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ اپنے پاس طلب کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ولید بن عتبہ ہمیں یزید کی بیعت کے متعلق بلا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چند نوجوانوں کے ساتھ ولید بن عتبہ کے پاس تشریف لے گئے، اور اس کے کمرہ میں داخل ہونے سے پہلے ان جوانوں کو فرمایا کہ اگر تم یہیں ٹھہرو اور اگر میری آواز اونچی ہو جائے، بلند ہو جائے تو تم نے بھی آ جانا ہے، اور اگر میری آواز بلند نہ ہو تو تم یہیں رکو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر دی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اس نے یزید کا وہ خط، وہ حکم نامہ وہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے حوالے کیا، اور عرض کیا کہ میری زبان تو زیبا نہیں دیتی کہ میں آپ کو یزید کی بیعت کے بارے میں کہوں، ہاں یہ یزید کا خود ہی خط اور یہ حکم نامہ آپ پڑھ لیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ یزید کا خط پڑھا تو آپ نے خط کو ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا، اے والی مدینہ، ہم اہل بیت نبوت، ہمارا گھرانہ فرشتوں کی آمد و رفع ہے، خدا نے ہمارا گھرانہ بلند اور بالا فرمایا، اور خدا نے ہمیں عزت اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو یزید بن معاویہ فاسق اور فاجر اور شراب کا عادی ہے، ظالم ہے، ہم جیسے پاک باز، ہم جیسے گھرانے والے ایسے شخص اس کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتے، اور میں ہی اس خاندان نبوت اور رسالت میں سے میں بھی ایک فرد ہوں، میرا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، تو ہمارے گھرانے کا کوئی فرد بھی وہ یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کے جو ہے وہ سیرت اور کردار کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے یہ فرمایا والی مدینہ کو کہ یزید فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے اور شراب کا عادی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان نبوت اور رسالت پر یہ تو سب سے عظیم داغ لگ جائے گا کہ نواسہ رسول نے ایسے پلیت لعین کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اس کو مسلمان اسلام کا خلیفہ مان لیا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، ہاں صبح ہونے دو تو ہم غور کریں گے، آپ بھی غور کر لیں، ہم میں کون بیعت خلافت کا حقدار ہے۔ یہ کہہ کر آپ اٹھ کر جو ہے وہ واپس ہونے لگے کہ مروان بن حکم بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا ولید بن عتبہ گورنر مدینہ کو کہ اسی وقت تم امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دو، کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارا ان پر بس نہیں چلے گا، تمہارے قابو میں یہ نہیں آئے گے۔ ولید بن عتبہ نے مروان بن حکم کو کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ میں اپنا دین اور دنیا ہلاک کر دوں، خدا کی قسم مجھے دین کی بادشاہی چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی بادشاہی نہ چاہیے، اور اگر یزید مجھے ساری دنیا کی بادشاہت بھی دے دے تب بھی میں امام علی مقام امام حسین کے ساتھ یہ ظلم نہیں کروں گا۔
کیونکہ ولید بن عتبہ جانتا تھا اس خاندان کا مقام اور عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عتبہ بن ولید بن عتبہ کو یہ کہہ کر، یہ اپنی بات بتا کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور آ کر اہل بیت اطہار کو یہ پوری بات بتائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھا اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اور میں نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا ہے۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب میں یزید کی بیعت کا انکار کروں گا تو معاملہ پھر کہاں تک الجھ جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہوگا اور میری طرف سے انکار کا مطالبہ ہوگا، تو پھر جب ہم انکار کریں گے اور اس پر وہ ضد کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مدینہ الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں خون ریزی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے اپنے اہل بیت اطہار کو اور یہ بات بتائی اور اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو بھی یہ بات بتائی، تو تمام ہی حضرات نے اپنے اپنے مشوروں سے نوازا اور بیعت یہ فیصلہ طے ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے جائیں، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین اگر مدینہ طیبہ میں رہتے تو یزید کی طرف سے تو بیعت کا معاملہ زوروں پر ہوتا اور آپ انکار کرتے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہاں جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی اور مدینہ الرسول کی گلیاں خون سے رنگین ہو جاتی اور یہ بہت بڑی ایک توہین ہوتی۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی گلیوں کو خون سے رنگین ہونے سے بچایا اور خود مدینہ طیبہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا کہ میری وجہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی توہین نہ ہو۔ آپ نے اپنی آل پاک کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو کیا کیفیت ہوگی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے قلب کی کہ جنہوں نے ساری زندگی ولادت سے لے کر اب جوانی تک آپ نے مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ دن و رات شب و روز گزارے اور پھر آقا مصطفیٰ ذر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی صحبت، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کائنات، حیدر کرار اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ شب و روز بسر کیے، ان کی صحبتوں میں، ان کی سنگتوں میں رہے اور گلیاں مدینہ طیبہ کی جن میں آپ کھیلتے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سواری فرماتے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت میں دن رات بسر ہوتے تھے، تو جب اتنے یعنی پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری تو جب جدائی کا وقت آیا تو کیا قلب کی کیفیت ہوئی ہوگی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو تو عام بندے کا دل نہیں چاہتا چھوڑ دیں، عام بندے کو رسول اللہ کے گنبد عطر کی جدائی گوارا نہیں، تو پھر نواسہ رسول جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں زندگی کو بسر کیا تھا، ایک عام آدمی کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس مدینہ طیبہ کی جدائی، گنبد خضرا کی جدائی گوارا نہیں، اور جب وہ حاضری مدینہ دینے کے بعد عام شخص لوٹتا ہے تو اس کے قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے اور آنکھیں چھما چھم جو ہے وہ بارش کی طرح برستی ہے، اور مدینہ طیبہ کی محبت اور مدینہ طیبہ کی وہ پرکیف ہوائیں اور پرکیف نظارے، ان میں اس کا دل اور آنکھیں تڑپ جاتی ہے
کہ مدینہ طیبہ کی جدائی ایک عام شخص سے گوارا نہیں ہوتی، تو جا حضرت فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ان گلیوں میں اور ان کی جو ہے وہ پرکیف ہواؤں میں، بہاروں میں، کریم آقا کی صحبت سنگت میں شب و روز بسر کیے ہوں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد اطہر پر جب آپ نے حاضری دی ہوگی اور آخری سلام کیا ہوگا، پھر ایک عام شخص اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب جا رہا ہوں، آقا پھر کرم فرمائیں گے، پھر آ جاؤں گا، پھر دیدار کروں گا، لیکن حسین پاک کو علم تھا کہ جا رہا ہوں دوبارہ حاضری نہیں ہوگی، جا رہا ہوں مدینہ کو چھوڑ کر دوبارہ حاضری نہیں ہوگی، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کی۔ آپ نے اپنے نانا کے حضور حاضری دی، آخری سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے بعد آپ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، ان کے مزار پر جو ہے حاضری دی، اور اپنے بھائی جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزار پر حاضری دی۔ لیکن ان حاضریوں کے وقت، دعا کرتے وقت یا سلام کرتے وقت جو کیفیات نواسہ رسول کے دل پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہوگی، وہ ان کا قلب ہی جانتا ہے، وہ ان کے قلب کو ہی اس کے بارے میں علم ہے کہ کیا کیفیات اور کیا جو ہے وہ سینے جگر پر بیتی ہوگی، کیا قلب پر جو ہے وہ بات گزری ہوگی۔ الغرض جب جو ہے وہ تیاریاں مکمل ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نواسہ پاک آپ نے مدینہ طیبہ کی پرکیف ہواؤں اور نظاروں کو، گنبد خضرا کی پرکیف ہواؤں کو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اپنی والدہ، اپنے بھائی اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی ذات کو سلام آخری جو ہے وہ عرض کرتے ہوئے آپ 60 ہجری 27 رجب المرجب بروز اتوار مدینہ طیبہ سے رات کے وقت آپ کا قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسا آپ کا قافلہ جب جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور 60 ہجری 3 شعبان المعظم بروز جمعہ المبارک 6 دن کے بعد یہ قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذوالحج تک 4 مہینے 6 دن تک یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ شیب ابی طالب کی وادی میں جو ہے وہ قیام پذیر رہا۔ یہ وہی جگہ ہے جس وقت بنو ہاشم کے ساتھ قریش مکہ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جدائی کے لیے آپس میں جو ہے وہ اتحاد کر لیا تھا، تو قبیلہ ہے بنو ہاشم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے اسی وادی میں 3 سال کے لیے معصور کر دیا گیا تھا، کھانا پینا ہر قسم کی اشیاء بند کر دی گئی تھی۔ یہ وہی مقام ہے، وہی جگہ ہے جس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا نے یعنی شیب ابی طالب کی وادی میں آ کر 4 مہینے 6 دن قیام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب یزید کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں تشریف لے جا چکے ہیں، تو اس نے ولید بن عتبہ کو جو گورنر مدینہ تھا اس کو معزول کر دیا، اس سزا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کیوں نہیں کیا اور روکا کیوں نہیں۔ اس لیے جو ہے اس نے جو ہے وہ ولید بن عتبہ کو معزول کرنے کے بعد اس کی جگہ عمر بن سعد اشتق اس کو جو ہے اس کی جگہ پر جو ہے اس کو تعینات کیا، یعنی گورنر مدینہ اس کو بنا دیا۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی دھرتی پر شب و روز بسر ہونے لگے، دن اور رات دایاں بایاں آگے پیچھے سے بستیوں سے لوگ آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آتے، نمازوں میں پابندی کثرت کے ساتھ لوگ دھڑا دھڑ بیت اللہ میں آ کر نماز ادا کیا کرتے، آپ کی زیارت کیا کرتے تھے، اور دن رات آپ کے وہی یعنی جو ہے 4 مہینے 6 دن گزرے۔ ادھر اہل کوفہ کو
اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور تخت پر یزید بیٹھ گیا، اور اس نے جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف کاسر بیچ کر امام حسین کی بیعت کا معاملہ پیش کیا، اور حضرت امام حسین نے بیعت کا انکار کیا اور مدینہ کو چھوڑ کر وہ مکہ میں تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے سلیمان غزائی کے گھر میں بیٹھ کر یہ بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم کیا کریں۔ یہ بات طے ہوئی کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ ہم کیونکہ یزید کی بیعت امام علی مقام نے انکار کیا ہے تو ہم نے بھی نہیں کرنی، اور اہل کوفہ اور اہل بصرہ نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ لہذا جمع ہو کر مشورہ یہ طے پایا کہ تم حضرت امام حسین کو کوفہ میں بلاؤ اور کوفہ میں جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے جو ہے آپ کی مدد کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر جب ان کا یہ مشورہ طے ہوا تو انہوں نے ایک خط لکھا، ایک خط کے فوراً بعد یکے بعد دیگر 150 خط لکھ کر مکہ مکرمہ میں کوفیوں نے بھیجے، اور اس بات پر جو ہے وہ پورا مکمل اعتماد دلایا کہ اے خلیفہ رسول، اے جو ہے وہ نواسہ رسول، آپ جو ہے وہ کوفے میں تشریف لائیں، ہم آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں، آپ کے والد سے محبت کرنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، ہم جو ہے اس کی بیعت نہیں کرتے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم اپنے بیوی بچے رشتہ دار احباب تن من دن ہر چیز آپ پر قربان کریں گے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ضرور تشریف لائیں۔ جب بار بار اہل کوفہ کی طرف سے یہ مطالبات تھے، آخر کار ایک ایسا بھی خط آیا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے امام علی مقام امام حسین، ہم اگر آپ نہ آئے تو مجبوراً یزید کی جو ہے وہ بیعت کر لیں گے، لیکن کل قیامت کے روز جب اللہ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے ایک فاسق و فاجر ظالم کی بیعت کیوں کی، تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو اتنے خط لکھے اور ہم نے بڑا اعتماد دلایا، لیکن تیرے نبی کا نواسہ ہمارے پاس نہیں آیا اور ہم نے جو ہے وہ مجبوراً یزید کی جو ہے وہ بیعت کی ہے۔ اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یعنی خط کچھ اس نوعیت کا لکھا ہوا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک خط لکھا اور اس پر یہ لکھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کوفہ روانہ کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ پر میرے لیے بیعت کرو، اور جب وہ کوفے کے حالات مجھ پر میرے لیے لکھ کر کوفے کے حالات لکھ کر بھیجیں گے، مجھے اطلاع دیں گے، تو پھر میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوفے آ جاؤں گا۔ یہ بات، یہ فیصلہ طے ہوا، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی کو چند سواروں کے ساتھ کوفے روانہ کیا۔